السلام علیکم، میرے سب دوستوں کو سلام، اور جو بھی میرے ویورز ہیں، جو میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، ان کو بھی سلام۔ میں سب سے پہلے جو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، تاکہ یہ ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ملک میں، یعنی میں بات کر رہا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، اس کے بعد پورے ملک میں ایک ہلچل مچ گئی، ایک بہت ہی زیادہ لوگوں میں شعور آ گیا، اور جو خاص کر کے جو رورل ایریاز ہیں پاکستان کے، وہاں کے لوگوں کو ایک شعور ملا کہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، ہماری بھی کوئی اہمیت ہے، ہماری بھی ووٹ کا کوئی تقدس ہے۔ اسپیشلی سندھ کے لوگ، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو ویسے تو انٹرنیشنل لیڈر تھے، پورے پاکستان کے لیڈر تھے، لیکن وہ سندھ سے بلانگ کرتے تھے، تو وہ سندھ کے لوگ، خصوصاً دیہات کے لوگوں میں کافی ایک ہلچل سی مچ گئی کہ اب ہماری بھی آواز سنی جائے گی ایوانوں تک، ہم بھی آگے بڑھیں گے۔ بدقسمتی سے ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، اس میں بھی لوگوں کو وہی امیدیں تھیں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو میں تھیں۔ بی بی نے بھی بڑا کام کیا، پورے سندھ کو سجاگ کیا، پورے ملک کو انٹرنیشنلی انہوں نے بھی ملک کا نام روشن کیا۔ لیکن جس کی زندگی جتنی ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے، اللہ کو کی حکمت وہی جانتا ہے۔ ان کو بھی شہید کیا گیا راولپنڈی کے لیاقت باغ میں۔ اس کے بعد پھر دور پلٹا، اس کے بعد پھر ہمارے پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 سے لے کے آج تک قائم ہے، اور لوگوں کو آصف زرداری صاحب نے بہت بڑی ہمت دلائی۔ اس کے بعد بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، ان دونوں کی شکل میں ان کو بے نظیر نظر آئی، اور ذوالفقار علی بھٹو نظر آئے کہ شاید یہ آگے چل کے ہمارے لیے کام کر سکیں گے۔ ناظرین، یہ کہیں کی بھی بدقسمتی ہوتی ہے کہ اگر لیڈرشپ اچھی ہے، لوگ اچھے ہیں، اگر ان کے نیچے جو کام کرنے والے لوگ جو ہیں، اگر ان کو ڈھیل دی جائے، یا ان پر کوئی نظر نہ رکھی جائے، یا ان کو فری ہینڈ دیا جائے، تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ عوام جو ہے وہ چیخ و پکار پھر کرنے لگتے ہیں، غریب عوام کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے سندھ کی بدقسمتی ہے کہ بہت ہی بڑے ٹائم سے وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ تو دے رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کی جا رہی جس کے لیے کوئی خوشحالی آ جائے، یا کوئی ان کا کام کیا جائے، ان کو روزگار دیا جائے، ان کے کام کیے جائیں۔ روزگار مل رہے ہیں، ان لوگوں کو مل رہے ہیں جو ان کے خاص لوگ ہیں، ان کو لوگ آرڈرز بھی مل رہے ہیں، اور ان کو نوکریاں بھی مل رہی ہیں، ان کے لیے سر دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا جو دور چلتا گیا تو لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ میں معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں کہ بدقسمتی سے آج تک موسٹلی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ، لیکن موسٹلی جگہوں پہ نوکریاں بک رہی ہیں۔ یعنی چاہے وہ سپاہی کی نوکری ہو، چاہے پیون کی نوکری ہو، ان کے بھی بولیاں لگی ہوئی ہیں۔ بڑی نوکریاں کا تو وہ بیچارے سوچ بھی نہیں سک رہے جو غریب لوگ ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی نوکریاں ہیں، جو ایم اے پاس، بی اے پاس لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا خواب ہو گیا ہے کہ کوئی ان کو سرکاری نوکری ملے گی، کیونکہ ان کے جو چمچے یا جو ان کے کارندے کچھ لوگوں کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں۔ کوئی 4 لاکھ، کوئی 5 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، جتنا کوئی پھنسے اس کو وہ پھنساتے ہیں، ان کو آرڈر دیتے ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے پرائمری ٹیچر ہو۔ مطلب کہ معاشرہ بدقسمتی سے ہمارا بگڑ گیا ہے، خاص کر کے سندھ کا معاشرہ بگڑ گیا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کافی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑے بڑے وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، پیروں کی ان کو سرپرستی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کے کچھ وزراء اس میں شامل ہیں، لیکن عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ کام ہے پتہ نہیں کہاں سے ہو رہے ہیں، کیبنٹ کو بھی پتہ نہیں چلتا، چیف منسٹر کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے۔ آج کل جو سب سے زیادہ جو گہما گہمی اور جو بد امنی ہو گئی ہے، وہ بڑے شہروں میں، خصوصاً سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں ہو گئی ہے۔ یہاں پہ زمینوں کے قبضے ایسے ہو رہے ہیں، ایسی لوٹ خسوٹ ہو رہی ہے
کہ جس کا کوئی انت حساب نہیں ہے۔ لوگ حیران و پریشان ہیں، یعنی جو ہمارا ہب ہے کراچی، ریڑھ کی ہڈی ہے اکنامی کی کراچی، اس کے جو بھی صنعت کار ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہ اعلان کر کر کے، اپیلیں کر کر کے تھک گئے۔ آخرکار آرمی چیف نے کراچی کا دورہ کیا اور بقول ایک سینئر بزنس کمیونٹی کے ممبر کے اور ایک سابق وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی کے جناب حنیف گوہر کے، کہ ہم نے ان کو داد و فریاد کی، ان سے باتیں کی کہ ہمارے کوئی بھی یہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارا اپنا ریونیو باہر بھیج رہے ہیں، ریمیٹنس جو ہے ہمارا باہر جا رہا ہے، خدا کے لیے کچھ کراچی کے لیے کریں۔ تو ناظرین، اب سننے میں آیا ہے کہ تھوڑی سی ہلچل ہوئی ہے، عوام میں بھی ہلچل ہوئی ہے اور حکومت میں بھی ہلچل ہوئی ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو ان پوسٹوں سے ہٹایا گیا ہے جو وہ لوگ قبضہ مافیا کے انچارج تھے، گروپ کے انچارج تھے، چاہے وہ ملیر کا علاقہ ہو، چاہے وہ کیاماڑی کا علاقہ ہو، چاہے وہ کاٹھوڑ کا علاقہ ہو، یا ڈسٹرکٹ ویسٹ ہو، سینٹرل ہو، جہاں جہاں کہ وہ سرکاری زمین تھی ان پہ وہ قبضہ کر لیتے تھے، یا بزنس کمیونٹی کی زمین تھی ان پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ اب تو سننے میں آیا ہے کہ سید مراد علی شاہ ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، ان کے اپنی کیبنٹ سے بھی کہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ خدا کرے کہ یہ کام سچے دل سے ہو، خدا کرے کہ ہمارے سندھ میں امن قائم ہو، لوگوں کو روزگار ملے، کیونکہ سندھ کے لوگوں کو سوائے بھٹو شہید اور بے نظیر شہید کے ابھی تک ان کے ذہنوں میں یہ دونوں شخصیات ہیں، ان کی پرسنلٹیز ہے، ان کا امیج بنا ہوا ہے۔ ان کی امیدیں بلاول بھٹو میں ہیں، آصفہ بھٹو میں ہیں، وہ آصف زلداری کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا، میری یہ بھی اپنی طرف سے دردمندانہ اپیل ہے حکومت سے بھی اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے بھی، کہ خدا را ہوش کرے، غریبوں کے لیے کچھ کریں۔ کئی جگہ پہ تو کام ہو رہے ہوں گے، ہمارے منصوبے بھی بن رہے ہوں گے، لیکن ان منصوبوں کا غریبوں تک فائدہ پہنچائیں اور بزنس کمیونٹی کو اپنے اعتماد میں لیں، تاکہ ان کو حکومت پہ بھروسہ ہو اور وہ بھی اس طرح کا کام کریں تاکہ ہمارے ملک میں ریونیو آئے، لوگوں کو روزگار ملے، انڈسٹریز قائم ہوں۔ اسی سے ہمارا بھلا ہے۔